آپ کے گھر والوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی صاحب کو قید کر دیا، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مفتی کے لقب سے پکارا جائے گا؟ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر آج بھی مفتی عبدالقوی کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، اور جن کا دل دکھا ہے، میرا دل بھی دکھا ہے، میرے خاندان کا دل بھی دکھا ہے۔ آپ کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ مفتی صاحب یہ حرکت کرتے ہیں، تو جو لوگ ہیں وہ تو پھر باتیں کریں گے نا، آپ کے گھر کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں۔ میری باتیں جو جملے آپ کہہ رہے ہو میرے خیال میں پورے انٹرویو میں نہیں ہے۔ بہرحال میرا خاندان کو مفتی عبدالقوی پہ فخر ہے۔ میں خود چونکہ کرونا کے اس سے گزرا ہوں، 51 دنوں کے اندر 3 نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ محترم عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ خوابوں کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا تعلق خواتین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیز جو ہے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا۔ 90,000 خواتین و حضرات نے میرے ساتھ سیلفیاں بنائی۔ میں کسی کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کر رہا۔ آپ چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی اس کے حوالے سے اویئر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی عبدالقوی معصوم ہے؟ نہیں، بالکل بھی۔ مفتی عبدالقوی کو آپ مفتی سمجھیں، مفتی عبدالقوی کو 21ویں صدی کا مفتی سمجھیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے کون سی ایسی حرکت کی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ کو تھپڑ ریسیو کر دیا؟ ایک آدمی کسی کا اعلی کار بن کے، میں تو تھپڑ بھی اس کو نہیں کہوں گا۔ جو محترمہ پیچھے تصویر بنا رہی ہے، آج اللہ نے جو معاملہ ان کے ساتھ 1 مہینہ 28 دن کے بعد کر دیا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ہمارے یہ کیا ہے، حالانکہ کوئی تصویر ان کے پاس نہیں۔ آج سارا مسئلہ میرے بیٹے پیسے کا ہے۔ کیا آپ مفتی عبدالقوی کی توہین کریں تو کیا میرا رب کو معلوم نہیں؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسکندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لوگ ان کو کافی مقدار کے اندر پسند بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ان کے اوپر تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر میں ان کی خدمات کی بات کروں تو یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ والسلام۔ آپ میرے بیٹے ہیں، جو بھی آپ طرح کے سوالات کریں گے میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف سوال کا جواب نہ دوں، بلکہ اس کے اندر ایسی خبریت ہو کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو چینلز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر پذیرائی بھی حاصل ہو، آپ کا چینل جو ہے مقبول بھی ہو، معروف بھی ہو، اور لوگ اس کو سنیں بھی صحیح اور اس کو پسند بھی کریں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی صاحب کو قید کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو موبائل ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مفتی کے لقب سے پکارا جائے گا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ مفتی ایک ایسا لقب ہے جس کا تعلق علم سے ہے۔ الحمدللہ میں نے LLM کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے، پھر جامعہ ازہر کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی۔ میرے بچوں کا جو کہنا تھا نا کہ ہم نے مفتی کا لقب مفتی صاحب سے لے لیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان دنوں کے اندر مفتی صاحب آرام کریں، سکون کریں، اس کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہوں، اپنے ذہن کو سکون پہنچائیں۔ ان کی طرف سے یہ ایک بیان تھا کہ ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر آرام کریں اور مینٹلی سیٹسفیکشن لے کے آئیں، کیونکہ یہ ان کی بات سچ تھی۔ میں خود چونکہ کرونا کے اس سے گزرا ہوں، میرے بہت سارے دوست اللہ کو پیارے بھی ہوئے اس کرونا کی وجہ سے، بہرحال یہ ایک وبا ہے۔ بہت سارے میرے دوستوں کو اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی۔ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو یہ حقیقت بھی ہے، کسی کے ذہن پر، کسی کی صحت پر، کسی کے معدے کے اوپر، کسی کے کہاں، بہرحال یہ ایک ایسا کمبخت وبا کی صورت ہے جس کے اثرات اس کے ختم ہونے کے بعد بھی رہ جاتے۔ یقین فرمائیں ان 51 دنوں کے اندر 3 نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ ایک تو نوافل تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، دوسرا 11، 12، 12.5 گھنٹے اتنے سکون سے میں رہتا تھا۔ اور آپ خوش ہوں گے کہ جب آدمی سوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے، میں ان 51 دنوں کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ 20-21 مرتبہ مجھے محترم عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، میں جہاز میں بیٹھ رہا ہوں، میرا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ خوابوں کے اندر؟ خوابوں کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یعنی میں آج بھی میں نے ان بچوں کو بتایا کہ جب میں صبح نماز کے بعد اس کے بعد سویا، پھر صبح جناب 12:15 بجے اٹھا تو مجھ سے حضرات کہنے لگے، میں نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ جی کراچی کا ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کی سالگرہ ہو رہی ہے۔ اس کے اعتراف کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس بہت زیادہ علم ہے جس کی تعریف ہے، لیکن لوگ اس چیز کے اوپر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ کا تعلق خواتین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟
آپ ان کے ساتھ کیوں اٹھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ لوگ اس کے اوپر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو لفظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ جاتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا. بہت سخت وقات کی. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے ہم نے جناب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, کیونکہ 90,000 سے زیادہ اب تک میرے ساتھ خواتین کے اور جناب نوجوان نسل کے جناب بن چکے ہیں, ویڈیو بھی اور اس کے ساتھ جناب آپ کی سیلفیاں بھی. بات یہ ہے کہ میں اپنے وعدے کے اوپر الحمدللہ استقامت کے ساتھ موجود ہوں. آپ مجھے بتائیں, اگر 90,000 خواتین و حضرات نے میرے ساتھ سیلفیاں بنائی, میں کسی کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, کون سا خاندان جسے اللہ نے شرافت اور علم اور عصمت اور پاک دامنی اور ہر حوالے سے دین عطا فرمایا ہو, ان میں سے کسی ایک نے مفتی عبدالقوی پہ انگلی اٹھائی ہے؟ جبکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بچیوں کے نکاح, اس نکاح کے موقع پر ان کے کھانے, پھر اس کے بعد جناب ان کو گھر میں جا کے بٹھا کر آنا اور کہنا کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بیٹی ہے, آج کے بعد سسرال والے اس پر آنکھ ڈالیں یا ہاتھ اٹھائیں. کتنی ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, جنہوں نے BA کی تعلیم, MA کی تعلیم, MPhil کی تعلیم حاصل کی, ان کی جو فیس ہے وہ مفتی عبدالقوی کے ایک ٹیلی فون کے اوپر اللہ کے جو ولی ہے اہل ثروت. بات یہ ہے, میں صاحب کا بات دیکھیں نا, آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں, لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. آپ چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں, اور آپ کو بھی اس کے حوالے سے اویئر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ اتنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی حرکت آتی ہے, آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ صفر ہو جاتی ہیں. تو آپ کو اس چیز سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے نا. مجھے یہ پتا ہو کہ مفتی عبدالقوی معصوم ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جنید جمشید کو میں اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں. ایک ہی جملہ ہوا نا حضرت بی بی عائشہ والا. حضرت مولانا طارق جمیل کو میں اپنے سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہوں. آج ان بیچاروں کے کفر کے اوپر 2 جلدوں میں کتابیں آ گئی ہیں. مفتی عبدالقوی کو آپ طالب علم سمجھیں, مفتی عبدالقوی کو آپ مفتی سمجھیں, مفتی عبدالقوی کو 21ویں صدی کا مفتی سمجھیں, مفتی عبدالقوی کو معصوم نہ سمجھیں. معصوم میں نہیں ہوں, ہمارے ہاں حضرات صحابہ بھی محفوظ ہیں. ہو چکا, اللہ سے پھر معافی مانگ رہے ہیں, اور جن کا دل دکھا ان سے معذرت کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ کو تھپڑ مارا, ٹھیک ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ نے کون سی ایسی حرکت کی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ کو تھپڑ ریسیو کر دیا. دیکھیں, اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا کوئی بیٹھا ہے, کوئی کسی بنیاد کے اوپر تھپڑ مارتا ہے نا, تو کون سی آپ نے ایسی حرکت کر دی, اور اس کے بعد کیا انہوں نے آپ سے معافی مانگی؟ بیٹے, ایک آدمی کسی کا اعلی کار بن کے, میں تو تھپڑ بھی اس کو نہیں کہوں گا, اس نے آ کے میرے انگلی اپنا ہاتھ رکھا میرے اس پہ. ہر آدمی کو پتہ ہے. ان کو اجازت کیوں دی یہ کام کرنے؟ اوہ, میں جو اب یہاں بیٹھا ہوں, میں نے اب یہاں سے یہ کتاب اٹھائی ہے, یا آپ نے یہاں سے کتاب اٹھائی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اجازت ہوتی ہے کہ جناب میں کتاب اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ بات یہ ہے کہ جو محترمہ پیچھے تصویر بنا رہی ہے, آج اللہ نے بحیثیت عزیز ہونے کے, غالب ہونے کے, ذو انتقام ہونے کے, جو معاملہ ان کے ساتھ 1 مہینہ 28 دن کے بعد کر دیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ہمارے یہ کیا ہے, حالانکہ کوئی تصویر ان کے پاس نہیں, لیکن آج اسی محترمہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کر دیا ہے, تھانہ گولرا گواہ ہے, پرچہ گواہ ہے. تو بہرحال آج سارا مسئلہ میرے بیٹے پیسے کا ہے. اس کی وجہ سے حب جا, حب مال ہے جو انسان کی ذلت کی وجہ بنتا ہے. کیا آپ مفتی عبدالقوی کی توہین کریں تو کیا میرا رب کو معلوم نہیں؟ مجھ سے پیار. ایسا ہی ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ چند لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور کچھ لوگ جو ہیں آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ میرے بیٹے, آپ مجمل اور مبہم قسم کی باتیں نہ کیا کرو, یقین والی بات کیا کرو. جو محترمہ آئی, جو اس کا دوست آیا, سب پرچے کے اندر موجود ہے. آپ یہ کہیں جی کچھ نہیں کیا, کچھ نے نہیں کیا. جن 2 نے کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تھانہ گولرا بھی کہہ رہا ہے, اور جس نے کیا ہے ان کا باہمی کتنا تعلق ہے وہ بھی معلوم ہے, اور ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. مفتی عبدالقوی, اب ایسی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئے گی میرے بیٹے. بات یہ ہے کہ یہ مفتی عبدالقوی کا جو ویژن ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی ترجمانی ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو آدمی ظالم ہوتا ہے, سیدنا علی کا فرمان ہے کہ تمہارا احترام باقی رہے گا, تمہاری چدراہٹ باقی رہے گی جب تک کفر اور شرک میں رہو گے, اللہ معاف کرتے جائیں گے. لیکن جب ظلم کرو گے
پھر تمہارے ہاں کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ جو اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو گیا آپ کے حوالے سے، تو آپ اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ میرے بیٹے بات تو یہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر آج بھی مفتی عبدالقوی کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، اور جن کا دل دکھا ہے، میرا دل بھی دکھا ہے، میرے خاندان کا دل بھی دکھا ہے، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ اسی پہ سوال ہے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ مفتی صاحب یہ حرکت کرتے ہیں، تو جو لوگ ہیں وہ تو پھر باتیں کریں گے نا، آپ کے گھر کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں۔ میرے بات ہے جو جملے آپ کہہ رہے ہو میرے خیال میں پورے انٹرویو میں نہیں ہیں۔ بہرحال میرا خاندان کو مفتی عبدالقوی پہ فخر ہے، وہ شرمندہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ سانپ سانپ ہوتا ہے، کتا کتا ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، مفتی مفتی ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مستقبل کی طرف مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، جو اللہ کے ہاں انتقام کا نشانہ بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اچھے مستقبل کی طرف